حاتم طائی کی سخاوت۔ ملک یمن میں آباد قبیلہ طے کے سردار حاتم طائی کے پاس عربی نسل کا ایک بہت ہی عمدہ گھوڑا تھا۔ خوبصورتی اور تیز رفتاری میں یہ گھوڑا اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ ایک دن روم کے بادشاہ کے دربار میں حاتم طائی کی سخاوت اور اس کے گھوڑے کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ اپنی معلومات کے مطابق ہر شخص حاتم کی تعریف کر رہا تھا۔ درباریوں کی یہ باتیں سن کر بادشاہ نے کہا، جب تک آزمایا نہ لیا جائے کسی کے بارے میں رائے قائم کرنا عقل مندی کے خلاف ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ حاتم کے پاس جائے اور اس سے اس کا وہی گھوڑا مانگے۔ اگر وہ دے دے تو بے شک وہ تعریف کا مستحق ہے، اور اگر دینے سے انکار کرے تو یہ ریاکار ہے۔ سب نے بادشاہ کی اس بات کو درست مانا اور وزیر کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر حاتم طائی کے ہاں پہنچ گیا۔ شاہ روم کا یہ وفد رات کے وقت حاتم کے گھر پہنچا۔ اتفاق سے اس رات کو بارش بھی ہو رہی تھی اور بادل خوفناک انداز میں گرج چمک رہا تھا۔ اس زمانے میں ایسے موسم میں بہت سے مہمانوں کے کھانے اور آرام کا انتظام کرنا بہت دشوار کام تھا، لیکن حاتم نے ذرا پریشانی محسوس نہ کی۔ اس نے فوری ایک گھوڑا ذبح کیا اور دسترخوان بچھا کر لذیذ بنا ہوا گوشت مہمانوں کے سامنے رکھ دیا۔ صبح ہوئی تو وزیر نے جب حاتم طائی سے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور وہ گھوڑا ان سے مانگا جس کی دور دور تک شہرت تھی۔ وزیر کی یہ بات سن کر حاتم بہت افسردہ ہوا اور بولا، اگر آپ وہ گھوڑا ہی لینے آتے تو آتے وقت ہی بتا دیتے۔ اب تو وہ پیارا گھوڑا اس دنیا میں نہیں ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رات بہت سخت طوفان تھا، جس وجہ سے یہ ممکن نہ تھا کہ میں چراگاہ سے کوئی جانور منگواتا اور آپ کے کھانے کا انتظام کرتا۔ گھر پر صرف وہی گھوڑا تھا اور مجبور ہو کر اس کو ذبح کر دیا، کیونکہ میں یہ بات کسی طرح بھی گوارا نہ کر سکتا تھا کہ میرے مہمان بھوکے سوئے۔ وزیر حاتم کی یہ بات سن کر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، لوگ آپ کی جس قدر تعریف کرتے ہیں، خدا کے فضل سے آپ اس سے بھی زیادہ سخی اور تعریف کے لائق ہیں۔ بادشاہ روم کو جب یہ سارا واقعہ معلوم ہوا تو اس نے بھی یہ بات مان لی کہ حاتم طائی واقعی بہت سخی اور تعریف کا حقدار ہے۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کسی کے منہ سے کسی کی تعریف یا برائی سنیں تو فوراً اس کی زبان پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے ہمیں خود آزما لینا چاہیے اس شخص کو کہ واقعی میں وہ تعریف کے لائق ہے یا نہیں، کہ واقعی میں جو برائی یہ شخص بیان کر رہا ہے اس کے بارے میں ہاں وہ برائی اس میں ہے یا نہیں۔ اس کے بعد اپنی رائے قائم کریں۔